الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. گران قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، ان عظیم ہستیوں کی فہرست میں کہ جن سے انسان اقتدا کر کے منزل تک پہنچ جاتا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے عظمت کی نشانی بنا کر بنی نوع انسان کی سعادت کے لیے میدان میں مبعوث فرمایا، ان عظیم ہستیوں میں سے، ان عظیم ناموں اور کرداروں میں سے ایک اللہ کی برگزیدہ رسول سیدنا ایوب علیہ السلام کی ہے۔ بڑے فتنوں میں، آزمائشوں میں، بہت سارے مسائل میں گرے، بہت تکالیف برداشت کی، لیکن اللہ کی یاد اور بندگی میں کوتاہی نہیں آنے دی۔ نہ تو اللہ کا ناشکر رہا اور نہ کوئی ایسی بات کہہ دی یا کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے اللہ کی ناراضگی کا کوئی شائبہ نکلا ہے۔ تو جب بہت تکلیف ہوئے تو شیطان نے بھی ان کو ستانا شروع کیا، ان کی اہلیہ کے توسط سے یا اپنے طور پر آ کر اسے کہہ دیتا، تانے دے دیتا، یا ان کی زوجہ محترمہ جو ایک عام اللہ والی خاتون تھی اس کو ٹوٹ کے بتا دیتے یا اس کو مایوس کن قسم کی باتیں بتا دیتے۔ تو ان تکلیفوں کی جب شدت بڑھ گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے لیے عافیت کی دعا مانگی۔ اس سے پہلے سہتے رہے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے اس حالت میں کہ انواع و اقسام کی بیماریاں بیک وقت جسم میں موجود۔ تفصیل کی تو پھر یہاں جگہ نہیں ہے، ورنہ بہت کچھ کہنے کی باتیں ہیں، البتہ رطب و یابس میں نہ جائیں۔ اور میں مشورہ دیتا ہوں اپنے عزیز ناظرین کو، دوستوں کو، جو قرآن کریم کی کوئی اردو میں تفسیر دیکھنا چاہیں تو آپ کے لیے بہترین تفسیر، مستند اور مفید اور کارآمد، وہ ہے معارف القرآن، حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کو ضرور مطالعہ کریں، اپنے پاس رکھیں، پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے کلام میں کیا ہے اور اللہ کا کلام کیا ہے۔ خیر، تو سیدنا ایوب علیہ السلام نے اب عرض کیا، نادا ربہ، اپنے رب کو پکار، رب میرے پروردگار، نادا ربہ انی مسنی الضر بنصب وعذاب، اے مولا، شیطان نے مجھ پر حملہ کیا ہے، دستدرازی کی ہے شیطان نے انواع و اقسام کی تکلیف دہ مسائل کے ذریعے سے، باتیں بھی، حرکات بھی، سب کچھ اسی طرح کی جن سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور وہ مجھے مستقل عذاب دے دیتا ہے۔ آپ سے فرمایا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا گیا، ارکض برجلک، جہاں آپ لیٹے ہوئے ہو زمین کو اپنے ایڑیوں سے زمین کو دے مار، ایڑیوں سے زمین کو ضرب لگا دو، تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑے گا، ایک چشمہ مغتسل، کہ اس سے آپ غسل کریں گے، اور بارد، بہت بہترین قسم کی ٹھنڈک ہوگی اس میں، اس پانی میں، وہ شراب،
اور اسی سے آپ پیو گے بھی، جہاں آپ موجود ہو وہیں اپنی پاؤں سے اس جگہ کو ٹوکر مارے۔ تو فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ کچھ کیا تو وہی آدمی جو تمام مسائل و مصائب سے پہلے تھے اسی حالت میں ہم تبدیل ہو گئے، آنن پان۔ اور دوسری طرف جو سب کچھ کھو چکے تھے، کچھ بھی نہیں بچا تھا ان کے لیے، مال دولت اولاد دنیا اسباب وسائل، کچھ بھی نہیں، سب اللہ رب العزت نے ان سے چھین لیے تھے۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، ہم نے اس کے اہل و عیال کو دوبارہ اسے دے دی، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور جتنے کچھ اس کے پاس اہل و عیال مال دولت اسباب وغیرہ تھے اس سے دگنا پھر ہم نے اسے اٹھا کر دے دیا۔ رحمت منا، یہ میری طرف سے لفظ رحمت، وذکریٰ لأولی الالباب، اور دانا اور ہوشیار اور سمجھدار لوگوں کے لیے اس میں نصیحت آموز باتیں، واقعات اور حالات کہ دیکھیں اللہ رب العزت اپنے بندے کو آزماتا ہے، تو آزمائش میں پورا اترنے کے لیے انسان اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلنے والا ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اس کے پاس ہوں گے تو کامیاب ہوگا، ورنہ نہیں۔ اس معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔